بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اہرام مصر یہ کہاں پر موجود ہے اور اس حیرت انگیز اہرامز کو تعمیر کرنے میں کس نے اہم کردار ادا کیے اور اس حیرت انگیز زمین میں خزانوں کا دفن ہونے کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے۔ ناظرین، حرم جمع اہرام جو انگریزی کے لفظ پیرامڈ کا ترجمہ ہے اور یہ یونانی زبان کے لفظ پیرامس سے آخذ ہوا ہے، ایک غیر تجارتی یا غیر رہائشی عمارت کو کہتے ہیں جس کے بیرون ایک تکون کی مانند ہوتا ہے اور اس کی چوٹی پر تینوں کونے یکجا ہوتے ہیں۔ ایک حرم کی بنیاد مختلف اشکال کی ہو سکتی ہے۔ ہزاروں سال تک دنیا میں سب سے بڑی عمارتوں کے طور پر صرف اہرام ہی پہچانے جاتے تھے اور ان میں دو اہرام سرخ حرم اور خوفو کا عظیم حرم مشہور ہیں، جو دونوں مصر میں ہیں، اور یہی دو اہرام ہیں جو قدیم تہذیبوں کے تاحال موجودہ 7 عجوبوں کی یادگار کے طور پر موجود ہیں، اور اس کی واحد وجہ ان کی طرز تعمیر ہے۔ خوفو کا عظیم حرم اب بھی دنیا کا سب سے بلند حرم ہے۔ آئیے پہلے یہ واضح کر دیں کہ اہرام مصر خلائی مخلوق نے نہیں بنائے تھے۔ مصر میں پہلے اہرام کی تعمیر کو 4,500 سے زائد سال گزر چکے ہیں اور مصر میں 100 سے زائد اہرام موجود ہیں۔ ہر اہرام ایک تعمیراتی معجزہ ہے اور جس میں سب سے بڑا اہرام جیزہ کا ہے۔ یہ اہرام 139 میٹر اونچا ہے اور اس کی تعمیر میں پتھر کے 20,300,000 سے زائد ٹکڑے استعمال کیے گئے ہیں، جن میں سے ہر ایک کا وزن کئی ٹن ہے۔ شاندار عمارتیں، یہ یقین کرنا آسان نہیں کہ اس وقت تکنیکی آلات کے بغیر لوگ ایسی پائیدار عمارتیں بنا سکتے تھے، لیکن وہ کامیاب ہو گئے۔ قدیم گاؤں میں آثار قدیمہ کی کھدائی اہرام کے ہنرمند مزدور کرتے تھے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ غلاموں کو مبینہ طور پر اہرام بنانے کے لیے استعمال نہیں کیا گیا تھا، بلکہ یہ وہ ہنرمند مزدور تھے جنہوں نے اپنے کام سے اچھی کمائی بھی کی۔ جب اہرام کے ورکروں کے گروپ نے اپنے آپ کو فرینڈز آف خوفو کہا تو ایسا لگتا تھا کہ انہیں اپنے کام کے ماحول سے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نہ ہی استحصال کی کوئی خبر تھی۔ ان گروپوں کی جانب سے چھوڑے گئے پتھروں پر بنی تصاویر اور لیتھوگرافز سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں اہرام بنانے والے دوسرے گروپوں کے ساتھ فخر، یکجہتی اور صحت مند مقابلے کا احساس تھا۔ اہرام کی تعمیر صرف بھاری پتھروں کا بوجھ نہیں تھی۔ قدیم مصر میں مارکر تھے جو لوگ کٹ کے مقام پر تعین کرنے کے لیے لکڑی یا پتھر پر نشان لگاتے تھے، جنہوں نے پتھر کے ٹکڑوں کی تعداد کا حساب لگایا تاکہ اہرام کی جگہ پر لے جا سکیں اور یہ بھی تعین کیا کہ زمین میں کوئی ڈھال تو نہیں۔ اہرام بنانے والے مزدوروں کے دیہات میں بطخوں، بھیڑوں اور خنزیروں اور گائے کی باقیات سے پتہ چلتا ہے کہ اہرام بنانے والے گوشت، روٹی اور بیئر کا بھرپور انداز میں استعمال کرتے تھے۔ ان ملازمین کا قبرستان بھی ایک ہی چیز ظاہر کرتا ہے، کیونکہ اس کام کے دوران حادثات بھی پیش آئے، لیکن حیرت انگیز طبی دیکھ بھال کی بدولت بہت سے زخم مخلق نہیں تھے اور لوگوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کا بھی علاج کیا گیا۔ ہزاروں لوگوں کو کئی دہائیوں سے صرف ایک شخص کے لیے قبریں بنانے پر مجبور کرنا وقت اور توانائی کے ضیاع کی طرح لگتا ہے، لیکن یہ صرف بادشاہ اور فرعون ہی نہیں تھے جنہوں نے موت کے بعد بھی اپنی زندگی گزاری۔ جیزہ کے اہرام سینکڑوں دیگر اہراموں کے مجموعے میں گھرا ہوا ہے جو قدیم مصر کے اہم لوگوں سے تعلق رکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ مزدوروں کو ایسی شاہانہ اور تکلیف دہ تدفین کی تقریب پسند نہیں تھی۔ وہ صرف یہ امید کرتے تھے کہ وہ فرعون کے لیے مقدس قبرستان کے اہرام کی تعمیر کے فوراً بعد اپنے دنیاوی انعامات وصول کریں۔ قدیم مصر کے فرعون بعد کی زندگی کا سفر خالی ہاتھ نہیں کرنا چاہتے تھے، لیکن اہرام خزانے کو دفن کرنے کے لیے کوئی محفوظ جگہ نہ تھی۔ جیسا کہ بعض صورتوں میں مقبروں کو اس وقت تک لوٹا گیا جب تک کہ وہ تقریباً ختم نہ ہو گئے۔ جب جدید دور کے آثار قدیمہ کے ماہرین اہرام تک پہنچے تو اکثر اہرام کے پویلین خالی تھے۔ خوش قسمتی سے قدیم مصر کے کچھ
لوٹ مار کرنے والوں نے جائیداد اور خزانے کی ایک فہرست اور تفصیل لکھی جو انہوں نے چوری کی۔ ماہرین آثار قدیمہ کو مصر کے اہراموں میں کوئی کلہاڑی، سانپ کے گڑھے اور یہاں تک کہ عام جال بھی نہیں ملا، اور مقبروں کی چوری کے خلاف تمام احتیاطی تدابیر جیسے کہ اہراموں کے داخلی دروازوں کے سامنے بڑے پتھر رکھنا بیکار تھے، یہاں تک کہ انہیں اہرام کے اندر کوئی بھی ایسا خزانہ اور ایسی قیمتی چیز نہ ملی جو انہیں بعد میں فائدہ مند ثابت ہو۔